روز کی صبح کی طرح میں نے آج بھی بائک نکالی اور اپنے گھر والوں کو بولا، میری بیوی کو اور میری بیٹی، جو کہ ہم تقریباً ایک دن چھوڑ کے یا کبھی کبھی روز بھی مارننگ واک پہ جاتے ہیں۔ ہم مارننگ واک کے لیے گئے، اس کے بعد ہم نے سوچا چلو واپسی پر ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کر جائیں گے۔ اب ہم ناشتے کے لیے سامان لے کر نکلے ہیں۔ عجیب موسم ہے، مطلب ہر روز کی طرح یہ بھی ایک دن تھا، مگر آج موسم تو کچھ عجیب تھا، کچھ عجیب ہی موسم میں لذت، ایک عجیب کیفیت جو کہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب ایک ایسا موسم تھا، ایک ایسا منظر تھا جو کہ بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسا دل کر رہا تھا کہ آج یہ سفر ختم نہ ہو اور ہم ایسے ہی بس ٹہلتے رہے۔ آسمان میں یا تو ہلکے ہلکے بادل تھے یا ایک دم تیز بادل آ گئے، اور گرمیوں کے دن ہیں لیکن پھر بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی، اور وہ ایسی ٹھنڈی ہوا تھی کہ لذت آ رہی تھی۔ آج کچھ عجیب یوں ہوا ہے کہ جب ہم اڈے سے ہوتے ہوئے منڈی والے روڈ پہ گئے اور وہاں سے ہم جب مین روڈ پر چڑھے تو مین روڈ کی طرف دو راستے جاتے ہیں جو کہ جا کے احمد پور شرکیہ والی سائڈ یعنی کہ بٹھا نمبر 1 اس راستے کو جا کے ملتے ہیں۔ لیکن آج ایک تیسرا راستہ بھی تھا جو کہ دیکھنے پر عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اتنے بڑے ہو گئے لیکن شاید ہو سکتا ہے کبھی اس طرف آنا بھی کم ہوتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے شاید یہ راستہ کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن در حقیقت اصل میں یہ ہو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ چلو اسی راستے سے چلتے ہیں، اس کا بھی کہیں نہ کہیں راستہ نکلتا ہی ہوگا جو کہ جا کر منڈی والے روڈ کو ملتا ہوگا، جو کہ مین منڈی ہے صادق پبلک اسکول کراس کر کے۔ جب ہم اس روڈ پر چڑھے تو پہلے تو وہ روڈ تھوڑا سا مطلب کہ تھا سنسان سا، لیکن عجیب بات کچھ ایسی تھی کہ اس روڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا ہمارے علاوہ۔ لیکن خیر وہ روڈ اتنا پیارا، ہر طرف ہریالی تھی اور بہت بڑے پیارے پیارے کھیت تھے۔ میری بیوی مجھے کہنے لگی یہ بھاول پوری ہے نا، یہ ہم کسی اور شہر میں تو نہیں آ گئے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، وہی شہر ہے، شاید یہ روڈ نیا بنا ہے یا پرانا ہے، دیکھا آج پہلی مرتبہ۔ خیر بڑھتے بڑھتے کچھ آگے گئے تو ایک نئی سی منڈی بنی ہوئی تھی کہ عجیب سی، لیکن تھی بہت پیاری۔ تو میری بیوی نے کہا کہ چلو اسی منڈی میں چلتے ہیں، یہیں سے سامان لیتے ہیں، کیا اتنا دور جائیں گے، ویسے آگے ہیں اس روڈ پہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ اب میں، میری بیٹی، میری بیوی، ہم منڈی کے اندر داخل ہوئے بائک پہ۔ وہاں گئے، ہم نے جو ضرورت کا سامان تھا لینا تو ویسے اگلے دن تھا، لیکن ہم نے کہا چلو آ گئے تو کیوں نہ لیتے جائیں۔ ہم نے جو بھی سامان تھا وہ سامان وغیرہ لیا، سامان لے کے ہم اب واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں ہم نے ناشتے کے لیے چنے اور حلوہ پوری لی اور اس کے بعد ہم آئے۔ اب ہم اس روڈ پر واپس آئے ہیں تو وہ روڈ اب ختم ہونے کو نہ آئے، وہ روڈ ختم ہی نہ ہو تو، لیکن دیکھنے سے یہی لگ رہا تھا کہ بس ابھی آیا مین روڈ۔ تقریباً 5-10 منٹ کے سفر کے بعد آخر مین روڈ آ گیا۔ مین روڈ آنے کے بعد جب ہم مین روڈ پر چڑھے ہیں تو عجیب چیز یہ تھی کہ جس طرح سے ہم 1 گھنٹہ پہلے لوگوں کو چھوڑ کر آئے اس روڈ پر، جو بہت زیادہ مطلب کہ رش تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ بلڈنگز تھی، یا بہت عجیب سا ایک منظر تھا، اور چھوڑ کر آئے تھے جو ایک شہر کی کیفیت ہوتی ہے ماحول کی وجہ سے، اس میں تھوڑا سا بدلاؤ تھا لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ہم گھر کی طرف آنے لگے تو دیکھا کہ راستے میں جو پمپ تھا وہ مزید لیٹسٹ ہو چکا ہے، مزید اچھا بن چکا ہے، اچھی اچھی جگہ، مطلب ناشتے والے بھی کھڑے ہیں اور 1-2 پارک بھی اچھے بن گئے ہیں۔ تو میں اب بھی ساختہ ہنسوں، میں نے کہا یار عجیب منظر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس سے ہم ٹائم ٹریولنگ کر کے آ رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ یہ چیز صرف فلموں میں اور ڈراماز یا سٹوری میں اچھی لگتی ہے، ریئل بیس میں اس کا کوئی جو ہے نا، اس کا کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں، یہ صرف ایک سٹوری یا صرف موویز میں اچھا لگتا ہے۔
خیر ہم وہاں سے گھومتے پھرتے گھر آئے. اب جب ہم گھر آئے ہیں تو گھر کا ابھی تھوڑا سا منظر عجیب ہے کہ ہمارے گھر کو گیٹ لگا ہوا ہے، حالانکہ دروازہ ہے صرف ایک. تو گیٹ لگا ہوا تھا، گیٹ کو بجانے کے بعد جب ہم اندر انٹر ہوئے تو ہمارے گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ مل گئے، یہ واپس آ گئے، یہ مل گئے. ہر طرف شور شرابہ ہو گیا، محلے دار اکٹھے ہو گئے، ہمارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے ہمارے صحن میں. ہر بندہ میری بیٹی کو بھی پیار کرے، مجھے بھی پیار کرے، میری مسز کو بھی سہلائے کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، اتنا عرصہ گزار دیا تم نے، تمہیں 2 سال ہو گئے، 2 سال بعد تم آ رہے ہو. اب ہم گھر والوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ یہ 2 سال والی کیا کہانی ہے. ہم ابھی تو گئے تھے تو گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو ہمارا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر گئے تھے جس کی اس ٹائم مطلب ایج تھی 2 مہینے، 2 مہینے کا تھا وہ. لیکن جب واپس آئے تو ایک 2 سال 2 مہینے کا بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور میری امی نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے. اب ہم ابھی بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرا بیٹا، شکل تو میں نے کہا بالکل مل رہی ہے، لیکن میں نے کہا یار یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے پاسبل ہو گیا. مطلب 1.5 گھنٹے بعد ہم واپس آئے ہیں، ماحول بھی تھوڑا سا چینج ہے، ہمیں بھی تھوڑا محسوس ہوا ہے، لیکن ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے. جہاں ناشتہ کرنا تھا، جو بھوک تھی وہ بھی ختم، عجیب کیفیت ہو گئی. تاہم ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی گھر والوں سے تو بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم ایسا کرتے ہیں اپنے کسی بڑوں کو لے کر چلتے ہیں ساتھ، ان کو بھی کہتے ہیں بائکس نکالے ہمارے ساتھ چلے، ہم وہ روڈ دکھاتے ہیں. مزے کی بات یہ تھی کہ جب ہم اس روڈ پر ہم واپس آئے اور اس روڈ پر انٹر ہونے سے پہلے ایک پمپ تھا. جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو ایک پمپ تھا، اس کے سامنے وہ روڈ تھا. جب ہم آئے تو پمپ کے سامنے روڈ نہیں تھا، ایک خالی سا پلاٹ پڑا ہوا تھا. تو اب اس خالی پلاٹ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، رکے، 2 4 لوگوں سے پوچھا، ہم نے پوچھا کہ یار یہاں روڈ تھا پہلے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی یہاں تو کبھی بھی کوئی روڈ نہیں تھا، یہ تو تقریباً کافی عرصے کا پہلے گھر تھا، یا پھر ہندوؤں کے دور کا. وہ گھر ٹوٹا، خستہ حالت میں آیا. یہاں بس یہ سنتے تھے کہ یہاں جنات وغیرہ مطلب رہتے ہیں، بسیرا ہے ان کا. تو یہ ایک بنگلہ ٹائپ پڑا ہوا ہے اور تھوڑا سا میدان ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یار تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا پھر کوئی اور روڈ ہوگا. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. میں نے کہا یار یہ سین ہوا، 1.5 گھنٹہ پہلے ہم یہاں سے گئے ہیں اور ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے اعلان بھی کروایا، اخباروں میں پیس بھی دیے، تمہیں 2 سال ہو چکے ہیں. ہم 2022 کے 5 6 مہینے میں انٹر ہوئے تھے، 1.5 گھنٹے کے لیے صرف گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن جب واپس آئے تو مہینہ تو خیر مئی کا تھا، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ وہ 2022 نہیں تھا، 2024 تھا. تو وہ بندہ مسکرانے لگا. تھا تو وہ ایک بڑی عمر کا، نہ بزرگ تھا نہ ایک جوان تھا، درمیانہ آدمی تھا. اس نے کہا کہ مزے کی بات بتاؤ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے. تو میرے گھر والے بھی چونک گئے اور مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہو گیا کہ چلو کوئی تو ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا یہ کافی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ وہ جاتے ہیں کچھ مطلب ان کو ایسا کوئی روڈ ملتا ہے جو بڑا خوبصورت اور کشادہ اور پیارا ہوتا ہے، اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد جب گھوم پھر کے واپس آتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں گھنٹہ ہوا تھا، 2 گھنٹے ہوئے تھے. لیکن بعد میں جب وہ آتے ہیں تو انہی لوگوں سے ہم جب وہی لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ روڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح روڈ کو ڈھونڈتے ہوئے 2 3 بندے اور بھی آئے تھے اور بقول ان کے ان کو 3 3 سال ہو گئے تھے. تو آج بھی میں اس روڈ کو بڑا یاد کرتا ہوں. میرے گھر والوں نے مان لیا جب 2 4 بندوں نے یہ بات کی، تو پھر بس یہ کہہ کے ٹال دیا کہ یہ جنات کا کام ہو سکتا ہے، شاید ان کا روڈ کھلا ہوگا یا شاید ان کی جگہ کھلی ہوگی، کیونکہ ان کی ایک الگ دنیا ہے، ہماری ایک الگ دنیا ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید ویسے غلطی سے انٹر ہو گئے ہوں گے، روڈ کھلا پڑا ہوگا یا ان کا دروازہ کھلا پڑا ہوگا، یہ اندر انٹر ہو گئے اور وہاں سے واپس آ گئے تو ان کو ٹائم گزر چکا تھا. لیکن ہماری عقل نہیں مانتی، کیونکہ ہم نہیں مان سکتے کہ وہ جنات تھے. وہ ہمارے جیسے لوگ تھے، خوبصورت بھی تھے، ہماری طرح بھی تھے، نارمل بھی تھے، کچھ بہت زیادہ اچھے بھی تھے. تو لگتا تو نہیں ہے ایسا کچھ، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑا.
آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی سین ہوا یا ایسا کوئی سین بنا یا کبھی سنا ہو اپنی اسٹوری یا کچھ بھی ایسا، کوئی بھی ایسا کنٹینٹ ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کیسے لگا. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے.